Assalamualaikum everyone, what's up? Welcome back to my channel. तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि मैंने अपना मज़हब तब्दील करके इस्लाम क्यों कबूल किया, या ये कि मैं मुसलमान कैसे बनी। अगरचे मुझे इस्लाम कबूल किए 7 साल हो चुके हैं और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आज से 7 साल पहले भी एक वीडियो इसी टॉपिक से मुतालिका पोस्ट की थी, मगर उस वक्त मैं नई मुसलमान हुई थी और मुझे इस्लाम के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। उस वीडियो में काफ़ी बातें इस्लाम के बारे में प्रीमेच्योर थीं, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी। और अब 7 साल बाद मैं समझती हूँ कि इस्लाम पर इतना लंबा अरसा अमल दरामद करने के बाद ज़्यादा मुनासिब है कि अब मैं इस मौजू पर एक वीडियो बनाऊं और अपने हकीकी तजुर्बात आपके साथ शेयर करूं। इसके साथ ही मैं ये डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं है और ना ही किसी भी मज़हब के बारे में किसी भी किस्म की नफ़रत फैलाना मेरा मकसद है। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों से अपने ज़ाती तजुर्बात शेयर करूँगी कि मैं किन चीज़ों की वजह से अपने पुराने मज़हब से दूर हुई और कैसे मैंने इस्लाम कबूल किया। सबसे पहले तारुफ, मेरा ताल्लुक़ एक फ़िलिपिनो स्पेनिश फैमिली से है। मेरे ग्रैंडफादर फ़िलिपाइन से आकर स्पेन में आबाद हुए थे और हम 3 नस्लों से यहाँ स्पेन में रह रहे हैं। हमारी सारी फैमिली कैथोलिक मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, इसी तरह मेरा भी पैदाइशी मज़हब कैथोलिज़म ही था। मगर वक्त के साथ साथ मैंने कैथोलिज़म पर अमल दरामद छोड़ दिया और मैं बेदीन यानी नास्तिक हो गई थी और इस्लाम कबूल करने से पहले मैं एथियस्ट ही थी। इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल होने से पहले मेरे भी इस्लाम के बारे में बहुत ही गुमराहकुन ख़यालात थे और मैं भी आम यूरोपीय लोगों की तरह इस्लाम के बारे में वही तसव्वुर रखती थी जो तसव्वुर मीडिया यहाँ पर इस्लाम के बारे में पेश करता है। और इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया का बहुत अहम किरदार है लोगों की जहन साजी करने में। यही वजह है कि अक्सर लोग इस्लाम के बारे में मनफी तासुरात रखते हैं, अगरचे हकीकत इससे मुख्तलिफ है। अक्सर मुसलमान वैसे नहीं होते जैसा कि उनके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। और अगर बात करें मेरे इस्लाम की तरफ माइल होने की, तो मैं इस्लाम की तरफ माइल ही उसी मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से हुई थी। दरअसल जब मेरा एडमिशन मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ तो यहाँ पर मेरे साथ कई मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते थे और जब मैं उन मुस्लिम स्टूडेंट से मिली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुसलमान बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसे कि उनकी एक बुरी और नेगेटिव तस्वीर मीडिया हमें दिखाता है। वो रियल लाइफ में बहुत नाइस और बहुत ही नरम मिजाज होते हैं, जबकि मुझे तो मीडिया ने यही बताया था कि वो खूंखार होते हैं, अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करते और अपने अलावा दूसरे मज़हब के लोगों को देखते हैं तो उन पर हमला कर देते हैं। मीडिया हमेशा यही तस्वीर पेश करता है कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, जबकि मेरे साथ पढ़ने वाले तमाम मुसलमान बहुत शांत और धीमे मिजाज के लोग थे। इस तरह उन लोगों के शांत रवैये को देखकर मेरे अंदर हिम्मत हुई कि उनसे बात करूं, उनसे दोस्तियां करूं। मेरे अंदर एक तजस्सुस था कि उनसे उनके मज़हब के बारे में पूछूं और कुछ मज़ीद जानकारी हासिल करूं, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मुसलमानों का अकीदा क्या है, उनका धर्म क्या है, ये लोग किस चीज़ पर विश्वास रखते हैं, उनका अल्लाह कौन है और इसी तरह की दूसरी कई चीज़ें। और उनमें कुछ नेगेटिव सवाल भी थे, मसलन ये दहशतगर्द क्यों होते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही क्यों मशहूर हैं, वगैरह वगैरह। मैं दरअसल इस बात की तह तक पहुंचना चाहती थी कि सच क्या है और झूठ क्या। क्या जो कुछ आज तक मैंने इस्लाम के बारे में सुना वो सच है, या
جو میں ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی یہ سچ ہے۔ تو بس یہیں سے میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور میں ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے میری نیچر تھی کہ ہر چیز کا بغور مطالعہ کر کے اس کے اندر تہ تک اتر کر حقیقت جانی جائے اور سمجھی جائے، اور میں نے اسلام کے بارے میں بھی یہی رویہ اپنایا۔ اور میرا تحقیق کرنے کا طریقہ کار یہی تھا کہ مجھے اسلام کی کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی معلومات ملتی تو میں اس کی تحقیق کے لیے جڑ تک جاتی، اور اسلام کی تعلیمات میں ہر چیز کی جڑیں قرآن سے ہی نکلتی ہیں، تو میں قرآن سے اس کے بارے میں تصدیق کرتی۔ جیسا کہ میں اپنی ٹین ایج میں عیسائیت کے بارے میں تحقیق کرتی تھی تو ہر چیز کی لاجک بائبل سے تلاش کرتی تھی، مگر الحمدللہ اسلام میں ہر چیز کی ایک مضبوط لاجک قرآن سے ملتی تھی، قطع نظر عیسائیت کے کہ جہاں ہر چیز بائبل سے ثابت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ فیتھ کا حصہ ہے اور اس پر آنکھیں بند کر کے اعتقاد رکھنا ہے، سوال کرنا گناہ ہے، فیتھ پر سوال نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح میں نے اسلام کے پرائمری سورس یعنی قرآن کے مطالعے کو فوکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈری سورس یعنی مختلف اسکالرز کے لیکچر بھی سنتی رہی، کیونکہ مذہب ایک پیچیدہ ٹاپک ہے، اس میں تعلیمات ہوتی ہیں، اس میں ہسٹری ہوتی ہے، اس میں عملی اقدامات ہوتے ہیں، اور ان سب کا مکسچر سمجھنا اور اس میں سے صحیح اور غلط کو تلاش کرنا بھرپور توجہ کا کام ہے، اور میں ان دنوں اسلام کو بھرپور توجہ دے رہی تھی۔ اگرچہ بیسک تعلیمات کی بات کریں تو تینوں مذاہب مطلب کہ تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان کی بنیادی تعلیمات ایک جیسی ہیں۔ تینوں کا خدا ایک ہے، انبیاء کا سلسلہ ایک ہے، زندگی کے بارے میں اور مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں اعتقادات ایک جیسے ہیں، اور ان میں فرق وہاں آتا ہے جہاں ایک نئے نبی کی آمد ہوتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے انہیں فالو کرنے سے انکار کر دیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عیسائیوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ اپنے اپنے نبی کے دور میں عبادات بھی مختلف تھیں، تو اس وجہ سے عملی طور پر بھی کافی چیزوں میں اختلاف ہے، مگر اعتقاد کے اعتبار سے 90% تینوں مذاہب ایک جیسے ہیں۔ بہرحال تفصیلی مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے پہلی مرتبہ میرے دل و دماغ کو متاثر کیا تھا، اور میں اسلام کی سچائی سے 100% قائل ہو چکی تھی۔ میری یہ ریسرچ اسٹڈی کسی جلد بازی کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ میں نے 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ اس کا مطالعہ کیا تھا، اور فائنلی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے 100% اسلام کا مطالعہ کر لیا تھا، یا میں نے اتنا زیادہ مطالعہ کر لیا تھا کہ میں کوئی اسلامک اسکالر بن گئی تھی، مگر میں نے کم از کم اتنا مطالعہ ضرور کر لیا تھا جتنا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا، اور مجھے یہ بات مکمل طور پر سمجھ آ چکی تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرا زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل طور پر بدلنے والا تھا۔ میرے لباس سے لے کر میرے کھانے پینے تک ہر چیز اسلام کے حلال و حرام کے اعتبار سے بدلنے والی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ میں ایک ایسی چیز اپنانے جا رہی تھی جس کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ یہ ایک برائی ہے، اور معاشرہ اس چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس لیے میرے واسطے میری فیملی اور میرے سوشل سرکل سے متعلقہ لوگوں کا آنے والا رد عمل بھی کافی اہم تھا، جو کہ میرے اندازے کے مطابق 100% نیگیٹو ہی آنا تھا۔ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ مجھے کس چیز نے اسلام کی طرف مائل کیا، تو وہ کوئی ایک چیز نہیں تھی کہ میں کہوں کہ راتوں رات میرے ساتھ یہ معجزہ ہو گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ نہیں،
بلکہ یہ ایک مسلسل تحقیق اور 2 سال سے بھی زیادہ عرصے پر محیط مطالعہ کا نتیجہ تھی، اور میری تحقیق نے مجھے مجبور کیا کہ اسلام ہی زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے لیے اسلام کو بہترین سمجھا، اس لیے اسے اختیار کیا۔ اس کے علاوہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے دوسروں پر کوئی فیصلہ مسلط کروں کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کریں۔ میرے لیے اسلام قبول کرنے میں اس لیے بھی دشواری نہیں تھی کیونکہ میں کسی نئے خدا کو پوجنے نہیں جا رہی تھی، بلکہ اسی خدا کی طرف جا رہی تھی جس خدا کی عبادت مجھے بچپن سے کیتھولزم میں سکھائی گئی تھی۔ ہاں، البتہ عمل درآمد کا طریقہ 100% لاجیکل تھا، اور یہاں میرے پچھلے مذہب کی طرح کچھ بھی چیز دلیل سے خالی نہیں تھی، مگر اپنی فیملی اور اپنے ارد گرد لوگوں کے رد عمل کے خوف سے 1 سال مزید گزر گیا، اور تیسرے سال، جو کہ میری میڈیکل کی تعلیم کا فائنل سال تھا، میں نے باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ابھی اگست 2023 میں مجھے اسلام قبول کیے پورے 7 سال گزر چکے ہیں، اور 7 سال بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری فیملی کا رد عمل کیسا تھا، یہ بھی ایک بہت اہم اور دلچسپ ٹاپک ہے، مگر ہم سارے ٹاپک ایک ہی ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے، انشاءاللہ تعالی۔